زہیب پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹا نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے نہیں بلکہ دعا سے ہے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تو المغنی لابن قدامہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءہ، آپ علیہ السلام نے اس میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں فرمایا، ہمارے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ نماز جنازہ کے طریقے ثابت ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو حدیث پاک سے یہاں سے کتاب سے نکال کے دکھائی دیتا ہوں۔ نماز جنازہ کے طریقوں میں اگر آپ نے اس طریقے کو دیکھنا ہے تو بہت بہتر طریقہ ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازے کے طریقے ثابت ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طرح کیا ہے۔ یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ علی الجنازۃ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، حضور پاک علیہ السلام شروع میں اللہ اکبر فرماتے نماز جنازہ کے لیے، رفع یدین نہیں فرماتے، یہی شروع الرفع الیدین تھا۔ یہ دارقطنی کی جلد 2 کے صفحہ 314 پر موجود ہے۔ نماز جنازہ میں دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا ہے، پوری ترتیب جیسے جامع ترمذی کی روایات ہیں، آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ثنا پڑھنی ہے، آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہے، ثنا بھی موجود ہے، اور یہ ثنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ثنا پڑھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سنن نسائی جلد اول صفحہ 143۔ وجل ثناؤک کے الفاظ ہیں، مسند الفردوس میں موجود ہیں۔ تو یہ دونوں جائز ہیں، آپ جو بھی پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کون سا؟ یہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 470 کی حدیث ہے، اس میں درود شریف یہی ہے درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری تکبیر کے بعد بالغ مرد عورت کے لیے اللہم اغفر لحینا ومیتنا والی جو دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، مستدرک حاکم حدیث کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 684، مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاد کی حدیث کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 313 پہ روایت موجود ہے۔ اور اگر نابالغ بچہ ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ آپ نے سنن کبریٰ بہقی میں دیکھ لیں، جلد نمبر 4 صفحہ 10 پر موجود ہے، اور ہدایہ مع نصب الرایا کے جلد 2 کے صفحہ 279 پر موجود ہے۔ اور تیسری تکبیر میں نابالغ بچی کے لیے دعا ہے، یہ بھی آپ وہیں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ کی تکبیریں اس طرح جائز ہیں۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ کوئی بندہ سورۃ فاتحہ بطور دعا پڑھتا ہے، بطور قرات نہیں پڑھتا، تو دعا تو کوئی سی بھی پڑھ سکتا ہے، پھر وہ کوئی سی پڑھ سکتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی دعا ہے، وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن اس کو آپ جو نہ پڑھے اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ تو سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں، بھی میں بطور دعا پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا پھر آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دعا کا مسئلہ ہے، آپ اس پر فتوے بازی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ حدیث پاک کے حوالے سے پوری تمام کی تمام بات بتا دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی یہی عمل ہے، مثلا موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210، اور مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258 پہ ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان اللہ یکرہ فی الصلاۃ علی الجنازہ، صحابہ کرام کا معمول، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جنازہ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پوری ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، اسی لیے سورۃ فاتحہ یہ قرآن کریم کی تلاوتیں جو ہیں یہ نماز جنازہ میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد سلام ہے، آپ نے سلام پھیرنا اور فوراً آپ نے قبر پہ لے جانا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے دعا ہے، پھر آپ وہاں دعا پڑھیں اور وہی قرات کریں جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا